السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدا واحد کے لیے ہیں جو سائر کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی اور کامیابی کی نجات۔ حضرات، میں نے سورہ نحل، ایک سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ نحل کے تعلق سے آتا ہے کہ مکی دور کے آخری سورتوں میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے بیچ کے دور کی بھی کہا ہے، لیکن مکی صورتیں ہونے کے اعتبار سے ان کے مضامین توحید، رسالت اور آخرت پر ہے۔ اس سورے کے اندر جو ہے خدا کی قدرت کی بے شمار مثال دے کر، مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو توحید کی تعریف دی گئی ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور باطل طاقتوں کے مقابلے میں ایمان والے جو جم کر باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو اس سورے کے اندر ہمت افزائی کی گئی۔ جیسے آج کی دنیا میں باطل طاقتیں روز بروز عروج کی طرف جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سے تعلیمات دی جاتی ہے کہ ظلم و ستم یہ دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ کی کامیابی ان کے ساتھ رہے گی، بشرطے کہ وہ ایمان اور استقامت پر قائم رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے امر پر چلتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، توحید پرست بھی ہیں، آخرت کے دن ہمارا بلیو بھی ہے، پھر اس کے باوجود باطل طاقتیں اتنا ظلم و ستم کیوں کر رہی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سورے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو، صرف ایمان پر، استقامت پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے سے آخرت تو ملتی ہی ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ کبھی بات نہیں آنی چاہیے کہ ہماری دنیا بیکار ہو جائے گی، اور بیکار نہیں، اللہ تعالیٰ بامقصد اور کامیاب ہے۔ میں نے سورہ نحل کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 97، اس آیت کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی مومن مرد مومن عورت ایمان لانے کے بعد، استقامت کے بعد، دنیا کے باطل طاقتوں پہ جمے رہ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور یہ مت سمجھے کہ دنیا ان کی ناکامی ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اللہ تعالیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہی سچے مومن ہیں۔ یہ سچے مومن کون ہیں؟ جو نیک عمل کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، مصائب کیسے بھی آئے اپنے ایمان سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنی عبادتوں میں کمی نہیں ہوتی، اپنے عقائد میں کمزور نہیں ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ان حالات سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو استقامت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہزار چیزیں ہوتی رہیں گی، ہزار چیزیں ہوں گی، لیکن کبھی مایوس نہ ہو، اللہ ہے ہمارے ساتھ، کبھی کمزور نہ ہو، ہم اللہ سے رجوع کرتے رہے۔ تو جو آدمی نیک مرد نیک عورت ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، وہ ہوا مومن، وہ مومن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین یہ دلایا، وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ولا لام تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ ضرور ایسے لوگوں کو ہم بڑی پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے، ان کی زندگی بیکار نہیں ہوگی، آخرت تو ملے گا، یقین ہے ان کا، لیکن دنیا میں ان حالات کے سے ہماری دنیا اجڑ جائے گی یا کمزور ہو جائے گی، ہمارے کاروبار چلے جائیں گے، ہماری جو ہے نوکریاں برخاست ہو جائیں گی، یہ ان کے ذہنوں میں نہیں آنی چاہیے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم البتہ ضرور ان کو ایک پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے، ایسی زندگی جس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، ایسی زندگی جس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ایسی زندگی جس میں خوشنودی اور خوشحالی ہوتی ہے اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ وَلَنُحْيِيَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضرور وہ جو نیکی کرتے ہیں، ان کی سوچ صحیح ہے اور ان کی نیتیں صحیح ہیں، عقائد کمزور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہم ان کو دیں گے، ان کو کامیاب زندگی دیں گے ہم۔ تو یہ آیت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان حالات کے اندر، موجودہ دور کے اندر جو ظلم و ستم کی ایک مسلسل حالات ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور بے خوف ہو کر باطل طاقتیں ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے مسلمانوں کے اوپر، وہ کبھی مایوس نہ ہو، ہم اپنے ایمان کو استقامت رہیں۔ آئے ہیں، ایک دن جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، کوئی دنیا میں بچنے والا نہیں ہے، موت تو ہر وقت ہے، لیکن ایک مومن یہ سوچے گا کہ جتنی زندگی اسے ملی ہے وہ کامیاب ہو، پاکیزہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اور کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، فقط فاز فوزا عظیما، یہ اصلی اور کامیابی۔ آپ دیکھتے ہوں گے نوجوان بچوں، آپ کی زندگیوں میں بڑے چیلنجز ہونے والے، بڑے مقابلہ کرنا ہے آپ کو، حالات خراب ہیں، دن بدن ہوتے رہیں گے، لیکن مایوس کبھی نہ ہو، آپ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ کس لحاظ سے تیار رکھیں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد کو کمزور نہ کریں، لاپرواہیاں اور غفلتیں اور برے عادتوں، برے صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھی اور بچوں، پاکیزہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں، ایک مومن یقیناً چاہے گا، ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان مسلمان، یقیناً اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میری زندگی ایسی ہو جس سے میرے ماں باپ بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہو، میں جہاں چلتا ہوں پھرتا ہوں میرا کردار ایک مومنہ کردار ہو، اور مجھے دیکھ کر میرے کردار سے لوگ متاثر ہیں، حقیقت میں میں اسلام کا تعارف پیش کرنے والا ہوں، یہ مزاج اس کا ہونی چاہیے۔ اور اس مزاج کو پیدا کرنا ہے، یہ کامیاب زندگی گزارنا ہے، ایک پاکیزہ زندگی گزارنا ہے۔ حدیث کے اندر
7 अहकाम बताए गए, इन अहकाम पर अमल करेंगे, यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा रेवलेशन आएगा, आप कामयाब होंगे। वो नौजवान होंगे जो अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी आपके साथ होंगी, अल्लाह के आप हो जाएंगे। आप दुनिया में कैसे भी हालात से गुजरने पड़े, अल्लाह आपका हामी होगा, वो मददगार होगा। ये 7 उसूल, 7 अहकाम इस दौर के अंदर, इन हालात के अंदर तलबा जहन में बिठा लें और उसको अमल करें, यकीनन उनकी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नंबर 1, असल में यह हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की हैं ये, और वही नसीहतें आपके लिए भी, हम सब के लिए भी है कि, और उन्वान ये रहेगा कि एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात यही कही, उसीकु बित्तक़िल्लाह, मैं तुमको वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ, ऐ नौजवानों और मुसलमानों, हर वक्त पर अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। आप जहाँ भी हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कभी बाग में हैं, कभी मस्जिद में हैं, कभी घर में हैं, हर वक्त आपके जहन में तसव्वुर होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो अल्लाह की नाराजगी हो जाए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाए। अल्लाह का डर पैदा करो, खौफ खुदा पैदा करो। यकीन रखो कि एक दिन हम जाएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, यहाँ तक अल्लाह ने पहुंचाया है आपको। अगर आपकी जिंदगी के कोई लम्हे गलत है, अल्लाह के पास आपको पूछ होगी कि आपने जिंदगी कैसे गुजारी, हमने तुमको जिंदगी इनायत की थी, नौजवानी के तक पहुंचाया, हमने कैसा जिंदगी गुजारी। बित्तक़िल्लाह, अल्लाह का डर पैदा कर। अगर ये करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु अज़य्यनु लिअम्रिका कुल्ली, अगर तुम अपने दिलों में अल्लाह का डर और खौफ पैदा करेंगे, याद रखो तुम्हारे सारे काम संवर जाएंगे, मुलाजमतें मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, अच्छी बरकतें होंगी। अब इम्तिहानात के दिन चल रहे हैं तलबा के लिए, यकीनन हर तालिब इल्म मेहनत करे और अल्लाह का डर पैदा करे, यकीन जाने के वो अच्छे से अच्छे नंबरात से वो कामयाब हो सकता है, और वो कामयाब होगा एजुकेशन के अंदर, और यकीन जाने के उसका मुस्तकबिल रोशन होगा और वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह का डर पैदा करो, तुम्हारे सारे काम खूबसूरती के साथ और अंजाम तक हो जाए, काम न पहुंचे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये दुआ को पढ़ते रहो, ऐ अल्लाह तेरी रहमत मुझ पर खास होती रहे, हमारे हर काम को तो कामयाबी तक पहुंचा दे। बित्तक़िल्लाह, नंबर 1। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह, देखो कुरान की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम करो। कितने बच्चे हैं यहाँ पर, हर लेवल के बच्चे हैं, हर साल के बच्चे हैं, जवानी के बच्चे हैं। ये सवाल अपने आप में हाथ में रख के पूछिए कि आप हफ्ते में, एक दिन में कितनी आयतों के कुरान की तिलावत करते हैं आप? ये पूछिए, आप अपने आप से पूछिए। आप मुसलमान हैं, कुरान के हामिल हैं, कुरान आपके लिए उतारा गया है, आप रोजाना कितनी आयतें पढ़ते हैं आप? अगर नहीं पढ़ते हैं, किताब तो है हमारे हाथ में और हम गुमराहियों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने भी किताब को नहीं खोला। सोचिए मेरे दोस्तों, बितिलावतिल कुरान, अपने ऊपर कुरान की तिलावत को लाजिम करो। 2 आयतें, 3 आयतें, 4 एक रुकू 10 मिनट, 3 आयतें। क्या 3 आयतें पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? अल्लाह का जिक्र इसी से होता है। अगर ये काम करेंगे, कुरान को पढ़ते रहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस समा, तुम्हारा जिक्र अल्लाह के दरबार में फरिश्तों के अंदर होता रहेगा। जरा सोचो जवानों, अल्लाह का डर है, आपकी दुनिया बन गई, आखिरत बन गई। कुरान को पढ़ते रहो, ज़िक्रुन लका फ़िस समा, आसमानों पर तुम्हारे चर्चे होने लगेंगे।
جب آسمانوں پہ چرچے رہنے لگیں گے کیا بدنصیبی ہوگی تمہارے ساتھ. اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے. وَذِكْرٌ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں چلتے پھرتے ہیں ایک قرآن کی روشنی، اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی، اخلاق کی روشنی، یہ لے کر تم روئے زمین پر پھرتے ہو. اس روشنی سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. ایک چیز کرنا ہے آپ کو کہ چند آیتیں روزانہ پڑھا کرو. تلاوت بالقرآن. تمہارے چرچے آسمان میں بھی ہونے لگیں گے. اور تم جہاں چلتے ہیں ایک نور، ایک روشنی، ایک ہدایت کی کتاب لے کے پھرتے ہیں. کیسا گمراہ کریں گے؟ کوئی شیطان، کوئی طاقتیں آپ کو گمراہ کر نہیں پائیں گی. شرط یہ ہے کہ روزانہ ایک رکوع چند آیتیں پڑھا کرو. یہ دوسری نصیحت. تیسری نصیحت علیک بطول الصمت. اے نوجوانوں اپنی محفلوں کو حفاظت کرو. دوستوں کی گیدرنگ، موقع محل پہ راتوں میں جگنا، دوسروں کی غیبتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور وقت ضائع کرنا، یہ اچھی علامت نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چھوٹی سی چیز ہے یہ، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. ہیپی نیو ایئر نام پہ، فلاں نام پہ، فلاں نام پہ موقع ملا دوستوں کو جما لیے اور گندی جھوٹی واہیات باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے تعلق سے بڑی حسرت سے کہا یہ کیسا نوجوان ہے، دوستوں کو جما لیا ہے، جھوٹی اور گندی باتیں کر رہا ہے، دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے رہا ہے. سوچو میرے دوست، اگر آپ اپنے آپ کو ایسی محفلوں سے باز رہیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مُطْرَدٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ. تمہارے پاس شیطان آئے گا ہی نہیں، کیونکہ تمہاری سوچ اچھی ہے، تمہاری زبان ذکر سے معمور ہے، تم بات کرتے ہو تو ایک نصیحت کی کرتے ہو، تو شیطان تمہارے سے دور ہو جائے گا. وَعَوَانٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ. دین کے کاموں میں تمہارے لیے بڑی مدد ملے گی. خاموش محفلیں ضائع کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے نکلے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا خے خے لگا کے ہنس رہے، مذاق کر رہے، زور زور سے ہنس رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس گئے، ان نوجوانوں سے کہا خدا کی قسم جس چیز کو میں جانتا ہوں اگر جان لیں گے آپ کی یہ ہنسی رونے میں بدل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی طرف اشارہ کیا، موت کی طرف اشارہ کیا. لذتوں کو توڑنے والی چیز اپنی موت کو یاد کرو، اور یہ موت کسی بھی وقت آئے گی، اسی وقت اچک لے گی. اس حال میں تم دنیا سے جائیں گے، اللہ کے پاس باس پوچھ ہوگی. اس چیز کو ڈر لے، خوف ہے تو جو انسان جو ہے بدل جائے گا. تو پہلی چیز اللہ کا ڈر پیدا کریں. دوسری چیز قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر پیدا کریں. تیسری چیز گندی لا یعنی گیدرنگ، محفلوں سے، وقت ضائع ہونے سے، راتوں میں جگ کر بربادی ہونے سے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تم آپ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی. یہ 3 نصیحتیں ہیں، بقیہ نصیحتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو کامیاب و کامرانی کی طرف لے جائے، اور ہم سب کی زندگی کو ایک پاکیزہ اور متقینہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.